بریک کے بعد ایک بار پھر سے تلنگانہ ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ جھارکھنڈ میں ضلع پلمو کے منت بلاک کے تحت اور جنگل میں شادی کی بارات میں جا رہی ایک اسکارپیو حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتی تھانہ انچارج نرمل اور اروند اپنی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور لاشوں کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے میدنی نگر اسپتال بھیج دیا۔ یہ حادثہ بدھ کی رات تقریباً 9 بجے پیش آیا۔ مہلوکین میں دولہے کے رشتہ دار جاوید انصاری، یاسین انصاری اور 2 دیگر شامل ہیں۔ بہار میں ضلع اورنگ آباد کے ریسیاب تھانہ علاقے میں کار اور اسکارپیو کے ٹکرانے کے حادثے میں ایک جوڑے کی موت ہو گئی اور 3 بچے زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع نے جمعرات کے روز یہاں بتایا کہ بیروا گاؤں کا باشندہ دھیرج مہتا 48 سالہ اپنی بیوی جیوتی دیوی 35 سالہ اور 3 بچوں کے ساتھ رات دیر گئے کار سے گھر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں بیروا گاؤں کے نزدیک اس کی کار تیز رفتار اسکارپیو سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے بعد ڈائل 112 کی ٹیم گاڑی میں سوار تمام زخمیوں کو صدر اسپتال لے گئی، جہاں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے میاں بیوی کو بہتر علاج کے لیے ہائر سینٹر جموہر ریفر کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ جوڑے کو جموہر لے جا رہا تھا کہ راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ اس حادثے میں زخمی دھیرج مہتا کی بیٹیاں شوینا اور سوہانی اور بیٹا آدتیہ صدر اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ITBP کے یوم تاسیس کے موقع پر اس فورس کے افسروں، اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فورس مادر وطن کی حفاظت میں غیر معمولی عزم اور لگن کی مثال پیش کرتی ہے۔ واضح کیا کہ انڈو تبتن بارڈر پولیس کو 24 اکتوبر 1962 میں انڈو تبتن سرحد کے ساتھ قائم فرنٹیئر انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے وجود میں لایا گیا تھا۔ موصوف لیفٹیننٹ گورنر نے جمعرات کو ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ میں انڈو تبتن بارڈر پولیس کے یوم تاسیس کے موقع پر اس فورس کے افسروں، اہلکاروں، ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ فورس مادر وطن کی حفاظت میں غیر معمولی عزم اور لگن کی مثال پیش کرتی ہے۔ کشمیر یونیورسٹی نے بریسٹ کے کینسر پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ یہ 3 روزہ کانفرنس 22 اکتوبر سے 24 اکتوبر تک بائیو ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقد کی گئی۔ منتظمین کے مطابق کانفرنس کا انعقاد بریسٹ کینسر کی جلد تشخیص کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ آرگنائزنگ سیکرٹری ڈاکٹر منظور احمد میر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کانفرنس اپنی نوعیت کی پہلی ایسی کانفرنس ہے جس کے ذریعے ماہرین نے بریسٹ کے کینسر کی جلد تشخیص کی اہمیت پر غور کیا، جس سے قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2021 سے اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں اور کشمیر کے کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں اس طرح کی تقریبات منعقد کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ بریسٹ کینسر کے ڈیٹیکشن نئے کیسز الارمنگ ریٹ پہ ہے پورے اس خطے میں، تو وادی کشمیر میں بھی بہت سارے نئی ڈیٹیکشنز ہو رہی ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے۔ تو اس کا انسیڈنس اگر ہم دیکھیں سب سے زیادہ ہے فیمیلز میں، ٹاپ موسٹ کینسر، اور اس سے جو اموات ہو رہی ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے فیمیلز میں۔ تو اس کو مد نظر رکھ کے 2021 سے ہم نے ایک کیمپین چلائی پوری وادی کشمیر میں کہ ہم اپنے سوسائٹی میں ایک بیداری پیدا کریں بریسٹ کینسر کے تئیں، کیونکہ سب سے بیسٹ کینسر کو کم کرنے کا، روکنے کا، اس سے جو اموات ہو رہی ہے ان کو کم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم ارلی سٹیج پہ اس کی ڈیٹیکشن کریں۔ اگر ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکشن کریں گے تو اس کے سروائیول چانسز 80 to 90% ہیں، اور اگر ہم سٹیج 3 یا 4 کی بات کریں گے تو سروائیول چانسز صرف 10 سے 20% رہتے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں آج صبح غیر مقامی مزدور پراسرار طور پر زخمی ہو گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں تحقیقات جاری، لیکن یہ ابھی واضح نہیں ہوا ہے کہ یہ ملیٹنٹ حملہ تھا یا کچھ اور۔ یہ واقعہ بٹا گنڈ کے علاقے میں، جس کے بعد فورسز جائے واردات پر پہنچ گئی اور تحقیقات شروع کر دی۔ فلپائن کے شمال مشرقی ساحل سے سمندری طوفان ٹریمی ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر کم از کم 26 افراد ہلاک جبکہ 1.5 لاکھ سے زائد افراد محفوظ مقامات پر نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلپائن کے حکام کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کے باعث لوزون کے مرکزی جزیرے پر موسلا دھار بارش ہوئی جو بڑے پیمانے پر سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ بنی۔ محکمہ موسمیات مطابق 95 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواؤں کے ساتھ یہ طوفان مغرب کی طرف کڈیلیا کے شمالی پہاڑی سلسلے سے بحیرہ جنوبی چین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فلپائنی محکمہ موسمیات نے چند شمالی صوبوں میں شدید بارشوں، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور طوفانی لہروں کے حوالے سے انتباہ جاری کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران طوفان کے نتیجے میں ناگا شہر سمیت وسطی بیکول کے خطے میں 14 اموات ہوئی ہیں۔ زیادہ تر افراد پانی میں ڈوبنے اور لینڈ سلائیڈنگ سے لقمہ اجل بنے ہیں۔ ٹریمی طوفان صوبہ سابیلا کے شمال مشرقی قصبے دیوالا کان سے ٹکرایا، تاہم شہر کے ڈیزاسٹر چیف ایگزیکل شاویز کا کہنا ہے کہ کسی جائے نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ حکومت نے شدید بارشوں اور سیلاب کے خدشے کے پیش نظر طوفان کی ممکنہ زد میں آنے والے علاقوں میں تعلیمی ادارے اور کاروبار بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں جناح میں واقع کثیر منزلہ رہائشی عمارت اسرائیلی فضائی حملے میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ یقینی شاہدین کے مطابق بدھ کے روز بتایا کہ اسرائیل نے جناح میں واقع رہائشی بلاک میں ایک عمارت کو نشانہ بنا۔ اس حملے میں پوری عمارت کو نقصان پہنچا۔ حملے میں کسی جانی نقصان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں موصول ہوئی ہے۔ لبنانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی جیٹ طیارے نے ممکنہ طور پر اسلحہ مزاحمتی کمانڈر کے اڈے پر حملہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ 1 اکتوبر سے اسرائیل جنوبی لبنان میں حزب اللہ فورسز کے خلاف زمینی کارروائیاں کر رہا ہے اور فضائی حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چلی کے دارالحکومت میں اسکول کے اندر دھماکہ خیز آلات کے استعمال سے ہونے والے دھماکے میں کم از کم 35 طلبہ زخمی ہو گئے، جن میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ ملٹری پولیس کے لیفٹیننٹ کرنل فرنینڈو نے بتایا کہ بدھ کی صبح باروس آرانا نیشنل بورڈنگ اسکول میں طلبہ کا ایک گروپ احتجاج کے دھماکہ خیز مواد تیار کر رہا تھا، جبکہ ایک ڈیوائس میں دھماکہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ زخمی طلبہ کو مختلف اسپتالوں میں لے جایا گیا اور ایک استاد کو بھی صحت خراب ہونے کی وجہ سے طبی امداد کی ضرورت ہے۔ ترک فضائیہ نے چہارشنبے کے روز شمالی شام عراق میں کردستان ورکرز پارٹی یعنی PKK کم از کم 32 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ TRT براڈ کاسٹر نے یہ رپورٹ ترک وزارت دفاع کے حوالے سے دی ہے۔ گزشتہ روز ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں سرکاری طیارہ بنانے والی کمپنی ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز USAS کی فیکٹری پر بم حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ترکی کے وزیر داخلہ علی نے بعد میں کہا کہ مرنے والوں کی تعداد 5 ہو گئی اور 22 دیگر زخمی ہیں۔ خبروں کا آخر میں ایک بار پھر پیش ہیں اہم سرخیاں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک وفد کے AP کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو سے ملاقات۔ مسلمانوں کے تمام جائز مطالبات کی حامی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کو وزیر اعلیٰ چندر بابو کی یقین دہانی۔ گجرات کی طرز پر تلنگانہ میں کپاس کے کسانوں کو امدادی قیمت نہ دینے پر BJP MP اور ملیز کا کیا جائے گا پیچھا۔ عادل آباد میں کسانوں کے اجلاس سے کارگزار صدر KTR کا خطاب۔ سابق وزیر جگدیش ریڈی نے گورنر جشنو دیو ورما سے سوریا پیٹ میں خیر سگالی کی ملاقات۔ تلنگانہ میں کپاس کے کسانوں کے مسائل کو فوری حل کرنے سے متعلق کی نمائندگی۔ ریل نیلائی میں اجلاس۔ تلنگانہ اور کرناٹک کے ارکان پارلیمنٹ کی شرکت۔ مختلف پروجیکٹس پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ شمشاد آباد ایئرپورٹ حکام نے مسافرین کو جاری کی ایڈوائزری۔ بس کی قلت اور مسافرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جلد ایئرپورٹ پہنچنے کا دیا مشورہ۔ ضلع عادل آباد کے بوت منڈل میں شیر کی موجودگی سے سنسنی۔ شیر کی موجودگی اطلاع پر محکمہ جنگلات کے اداروں نے عوام کو احتیاط کرنے کا دیا مشورہ۔
تلنگانہ میں 27 تا 30 اکتوبر بعض مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش کا امکان. آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست میں موسم کے خشک رہنے کا محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے سمندری طوفان دانا سے نمٹنے کے لیے ریلوے کی تیاریوں کا لیا جائزہ. مسافروں کو کم سے کم تکلیف کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اداروں کو دی ہدایت. تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. آداب. اب رک مت, یہ مومنٹ تیرا ہے. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds. زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا, راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ. سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا. علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے. یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے. ہماری ناکامیابی, کاروبار میں پریشانی, شادی شدہ زندگی میں تناؤ, اولاد کی پریشانی, پیار کے مسائل, لو میرج, پیسوں کی تنگی, پڑھائی میں اسفلتا, صحت میں خرابی. کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں. بنگلور, حیدرآباد, وشاکھاپٹنم, وجے-واڑہ, دبئی, دہلی, ممبئی. One visit can change your life.